پانی ضائع کرنے پر 10,000 جرمانہ، لاہور ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے۔ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو جرمانہ ہوگا، کمرشل سطح پر خلاف ورزی پر جرمانہ 20,000 روپے ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم کا واٹر بلوں پر پانی ضائع کرنے والوں کو جرمانے کے متعلق واضح تحریر لکھنے کا حکم۔ فیسکو کا ریکوریوں کے لیے عوام پر بوجھ، عملہ 30 سے زائد دنوں کی ریڈنگ ڈالنے لگا۔ فیسکو نے اوور بلنگ کی نااہلی چھپانے کے لیے ریڈنگ شیڈیول ریوائز کر دیا۔ فیسکو افسران انرجی بچت منصوبہ میں بڑی رکاوٹ بن گئے۔ فیسکو کے شعبہ میراڈ کے افسران نے وزارت پاور ڈویژن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر سمیت تمام دیگر دفاتر کو سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ ٹھپ۔ پنجاب کا پہلا بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر فعال، لاہور کے بعد فیصل آباد میں بھی 30 دن کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹر فنکشنل ہوں گے۔ سینٹر میں 20 محکمے کام کریں گے، 106 NOCs ایک ہی چھت تلے ملیں گے۔ دعوے صنعت کاروں مسائل سے نہ نکال سکے، ریفنڈز کا مسئلہ حل ہوا نہ ادائیگیاں ہوئیں، تاجروں کو کاروبار چلانے میں پریشانی، ٹیکسٹائل مشینری کی درآمد میں نرمی نہ آ سکی، ٹیکسٹائل مشینری کی امپورٹ کی اجازت دی گئی، صنعت کاروں کی حکومت سے اپیل۔ جنگ میں سٹی سکین مشین بدستور خراب، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نجی لیبارٹریوں سے مہنگے ٹیسٹ کروانے پر مجبور۔ ایکسائز فیصل آباد نے 2 ارب 15 کروڑ کی ٹیکس وصولی کر لی۔ ڈائریکٹر نعمان خالد نے بتایا پراپرٹی سے 1 ارب 46 کروڑ ٹیکس وصول ہوا۔ نئی وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن کی مد میں 46 کروڑ ٹیکس وصول کیا گیا۔ فیصل آباد سمیت ملک بھر میں سیمنٹ اور سریے کی قیمتوں میں اضافہ، سیمنٹ کی بوری 150 روپے اضافے سے 1400 کی ہو گئی۔ بجری اور سریا بھی مہنگا، کنسٹرکشن انڈسٹری کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف برائے نام، آٹا نیاب تو چینی کی بھی قلت، پریشانی سے 2-4 شہری یوٹیلیٹی سٹورز کے چکر لگا لگا کر تھک گئے۔ کپاس کی بڑی پیداوار، خوش کسان خوش سرکار، 15 روز میں مزید 3.5 لاکھ بیل سے زائد پیداوار ریکارڈ۔ جینز ایسوسی ایشن کے ڈیٹا کے مطابق اب تک 77.5 لاکھ بیل سے زائد کپاس آ چکی، گزشتہ سال کے نسبت 34 لاکھ زیادہ بیلز ہو چکی ہیں۔ ٹوبہ لاری اڈے کی بتی گل، بجلی کا کنیکشن 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بحال نہ ہو سکا، لاری اڈا بنیادی سہولیات سے بھی محروم، مسافروں نے کہا میونسپل کمیٹی کا بجلی کا بل ادا نہ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ چوک کے درمیان واسا پمپ حادثات کا سبب، فیصل آباد کے بسم اللہ اور علامہ اقبال کالونی کا چوک خطرے کا نشان بن گیا، پمپ کے باعث حادثات معمول بن گئے، شکایات کے باوجود پمپ نہ ہٹایا جا سکا۔ چنیوٹ پولیس کی نااہلی کے خلاف وکلا کا احتجاج، ڈسٹرکٹ بار کے وکلا میدان میں آ گئے، گزشتہ روز وکیل اعظم کے گھر 10 لاکھ کی ڈکیتی ہوئی، مظاہرین کا 1 ہفتے میں ملزمان پکڑنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے 27 تھانوں میں الیکٹرک ورکس، مرمتی کاموں کے لیے 3 کروڑ 88 لاکھ روپے جاری، تھانوں کی بجلی سے متعلقہ کام فوری مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد ہاکی اسٹیڈیم کی حالت سنورنے کی امید، خستہ حال عمارت گرنے کا خدشہ کے باعث سپورٹس بورڈ کا 20 کروڑ کے فنڈز کا اعلان۔ فیصل آباد جھال مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک روانی متاثر، پیدل چلنے میں بھی مشکلات، شہری کہتے ہیں انتظامیہ تجاوزات ختم کرانے میں ناکام ہو چکی۔ 18 ہزاری کی سڑکیں بہتر ہوں گی، ملکانہ موڑ روڈ کی مرمت کے لیے 50 لاکھ روپے دے دیے گئے، دادا پوتا شہید قبرستان کی سڑک بھی مرمت کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری سلیمان منشا کی کارروائی، ذخیرہ شدہ کھاد کی 600 سے زائد بوریاں برآمد، کھاد کی سرکاری قیمت پر فروخت شروع، اے سی نے کہا کسانوں کو بروقت کھاد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا کھاد کی قلت کا نوٹس، زرعی افسران، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کو بلا لیا۔ مارکیٹ میں کھاد کی فراہمی اور سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کا حکم، ناجائز منافع خوروں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ چنیوٹ میں کھاد کی عدم دستیابی سے گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، کاشتکار بولے جیسے تیسے گندم کی بوائی کر لی، پہلا پانی بھی لگا دیا لیکن یوریا کھاد نہیں مل رہی، گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ جھنگ چاول کی کاشت میں ڈویژن ٹاپ کرے گا، ضلع کے پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن، محکمہ زراعت نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ ضلع بھر میں چاول کی زیر کاشت رقبے میں گزشتہ سال کے نسبت 1,12,000 ایکڑ اضافہ۔ فیصل آباد کے چک 135 کے گورنمنٹ بوائز اسکول میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ، پرنسپل نے کہا اسکول کونسل کی منظوری سے درختوں کی کٹائی کی گئی، کمزور درخت گرنے کے باعث اسکول کی دیوار گر گئی تھی۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم ختم، پولیو ٹیموں کو 39,000 بچے گھروں میں نہ ملے۔ محکمہ صحت کے مطابق گھروں میں نہ ملنے والے بچوں کو 7 روز مانیٹرنگ کی جائے گی، مجموعی طور پر 15,61,000 بچوں کو پولیو قطرے پلائے گئے۔ صحت مند جسم کے لیے خوراک کی اہمیت، دار ارقم اسکول ناظم آباد سٹی کیمپس فیصل آباد میں فری میڈیکل کیمپ، ماہر غذائیات انسا خالد اور دیگر ایکسپرٹس نے بچوں اور ماؤں کا فری میڈیکل چیک اپ کیا۔ کیمپس ڈائریکٹر شہزاد سردار نے کہا کیمپ میں شرکاء کو خوراک بہتر بنانے کے مشورے دیے گئے۔ ٹوبہ میں سیاسی ماحول بننا شروع، NA 106 سے امیدوار جنید انور نے انتخابی مہم شروع کر دی۔ چک 400 کے نمبردار راشد فاروق کی جانب سے سیاسی جنید انور نے کہا مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ DPO جھنگ ملک طارق محبوب کی ڈسٹرکٹ پولیس آفس میں کھلی کچہری، سائلین کی شکایات سنی، فوری حل کے احکامات، مقررہ وقت میں انکوائریز مکمل کرنے کی ہدایت۔ کائنات ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے آگاہی سیشن، خصوصی بچوں کی تعلیم اور ٹریننگ کے لیے آگاہی مہم شروع کرنے کا مطالبہ۔ ادھر جھنگ کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں تقریب، پرنسپل فروا رباب سمیت دیگر کی شرکت۔ جھنگ میں سوشل ویلفیئر کی صنعت زار میں بھی تقریب، خصوصی افراد نے موسیقی کے ساتھ خوبصورت کلام پیش کیا۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ٹائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقابلے، میل فیمیل کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ چیئرمین ایسوسی ایشن نور الحسن شاہ، ذوالفقار علی شاہ اور پرنسپل معصومین کنڈرگارٹن اسکول ناصر عباس کی ساؤتھ ایشین کراٹے گولڈ میڈلسٹ ٹیم کی وطن واپسی، فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر شاندار استقبال۔ قومی کراٹے ٹیم نے چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش کو شکست دی۔ قومی کراٹے ٹیم نے مجموعی طور پر 2 گولڈ میڈلز، 15 برونز، 1 سلور میڈل اپنے نام کیا۔